اسلامیہ پاکستان میں عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مرد ہی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، تو عورت کس طرح حج کرے؟ اور اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو کہ وہ اپنا اور بیوی کا حج کرا سکتا ہو، تو کیا شوہر پر بیوی کا حج کرانا فرض ہے؟ کیوں جی میرے بھائیوں، میرے وہ بھائی جو بیویاں ساتھ لے کر نہیں آئے، یہ سوال ان کے لیے ہے۔ میرے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا اپنا مال ہوتا ہے، عورت کا اپنا مال ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے عورت کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ آتا ہے عورت کے پاس، حق مہر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کہ کھا جاتے ہیں آپ لوگ؟ 1000 روپے حق مہر رکھتے ہیں، 100 روپیہ وہ بھی رات کو کہتے ہیں معاف کر دو۔ کتنا عجیب معاملہ ہے ویسے، 1000 روپے رکھتے ہیں پہلے اور وہ بھی رات کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دو۔ نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے معاف کرانا جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا منع ہے، لیکن مردوں والی بات بھی تو کریں نا۔ 1000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال یہ 1000 روپیہ جو عورت کے پاس آیا ہے یہ اس کا ہے۔ آپ کہیں گے اس سے کیا بنے گا؟ بہت کچھ بنے گا۔ وہ عورت جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کا کھانا کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے۔ اس کے کپڑے کس کے ذمہ ہیں؟ اس کا یہ خرچہ وغیرہ خاوند کے ذمہ ہے، تو 1000 روپیہ تو پڑا ہوا ہے اس کا۔ سمجھ گی سمجھے میرے بھائی؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بیگم کے والد صاحب کو زندگی دے، جب وہ فوت ہوں گے وہاں سے وراثت بھی آئے گی، وہ بھی اگر انہوں نے آنے دی تو یہاں حق مہر پہ آپ قبضہ کرتے ہیں، ادھر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ وراثت آ جائے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ آنے دیں، تو اب یہ بھی اس کی مالک وہ ہے، آپ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے بیچاری ادھر سے جان چھڑاتی ہے، بھائیوں سے آگے خاوند قبضہ کر لیتا ہے، ادھر بھائیوں سے جان چھڑاتی ہے تو ادھر خاوند قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر اسی لیے کہتی ہے ادھر ہی رہنے دیں۔ میرے بھائی نہیں، نہ قبضہ بھائیوں کا نہ خاوند کا، یہ مال اس کا اپنا ہے، یہ مال اس کا اپنا ہے۔ آپ اس کو پھر سمجھاتے ہیں، پٹیاں پڑھاتے ہیں، جی بچوں کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بچوں کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، ماں کے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر وہ تعاون کر دے تو اس کی مہربانی، میں اس کو تعاون سے روک نہیں رہا، لیکن اس کے ذمے خرچہ آپ کے ذمے ہے، وہ بیچاری روٹی بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، یہ سارے کام وہ اپنے کر رہی ہے۔ اب پیسے جو ہیں، خرچہ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، تو بہرحال اب اس کے پاس حق مہر بھی آ گیا، اس کے پاس وراثت بھی آ گئی، تو یہ چیزیں ایسا مال کسی اور کے پاس اکٹھا ہو جائے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اگر اتنا مال ہو۔ اور اگر خاوند اس کو حج کروانا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن خاوند کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آج کل کے خاوندوں کو کروانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے عورتوں کے اوپر ناجائز بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ کیسے کہ جب کاموں کی باری آتی ہے تو میرے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بھائیوں کے بھی دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ان کے بھی دھونے ہیں، ان کے بھی دھونے ہیں، ادھر بھی صفائی کرنی ہے، ادھر بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو جیسے ادھر بوجھ ڈالا ہے ایسے ادھر حج جب آپ خود کرنے آ رہے ہیں تو اس کو بھی کروا دیں، تو ویسے فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن جیسے وہ آپ کے ساتھ نیکی کرتی ہے، کئی کام اس نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں جو اس کے اوپر واجب نہیں تھے، تو ایسے ہی آپ کو بھی چاہیے آپ اس سے حسن سلوک کریں۔ 30 سال اس سے آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی اولاد کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے گھر کا حصہ ہے، وہ گھر میں نہ ہو تو آپ کے گھر میں رونق نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی احساس کریں اور اسے حج کرائیں، لیکن وہ پھر میں کہہ رہا ہوں واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔